یہ مجھے سال تو یاد نہیں ہے، لیکن میں اس وقت سی ای او اربن یونٹ تھا۔ تو ایک دن مجھے میسج ملا کہ جی یہ ایک پارلیمنٹیرین شاید ایم این اے ایم پی اے صاحب ہیں، یہ ان کو کوئی کام ہے آپ سے اور یہ آپ سے ملیں گے اور آپ نے ان کا کام کر دینا ہے ضرور۔ میں نے کہا جی بالکل ضرور آئیں ملیں وہ۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد گھنٹے بعد دیکھا تو ایک مولانا صاحب تھے، ساتھ ان کے دو تین جو وہ لشکر ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھیوں کا 4-5 لوگ وہ بھی تھے، اور وہ میرے آفس میں آ گئے۔ خیر میں نے پانی چائے سارا ان کو کیا، میں نے کہا جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے جی یہ ایک اس زمانے میں ہم ریکروٹمنٹ کر رہے تھے، پوسٹیں تھی اربن پلانر کی یا شاید جی آئی ایس کی، ان کی تھی اینالسٹ کی پوسٹیں تھیں۔ تو ہمارا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا تھا، جس میں ہم ریٹن ٹیسٹ، سی وی انٹرویو، گروپ انٹرویو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم میرٹ لسٹ بناتے تھے، اس میرٹ لسٹ کو ویب سائٹ پہ ڈال دیتے تھے تاکہ سب دنیا کو پتہ ہو کہ جی ہم کس کو جو اس کی ٹرانسپیرنسی ہے برقرار رکھنے کے لیے۔ تو وہ آئے تو کہتے کہ یہ پرچی نکال کے کہ جی یہ ہمارے ساتھ جو ہیں یہ ہمارے علاقے کے بڑے معزز ہیں اور بڑے ہمارے پرانے ووٹر ہیں اور ہمارا بڑا کام بھی کرتے ہیں، تو ان کے جو بیٹا ہے اس نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کو آپ نے ضرور رکھنا ہے اس میں۔ تو میں نے کہا جی میں دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے وہ اپنے ایچ آر والے کو بلایا، میں نے کہا جی اپنی جو ہے وہ لے آئیں لسٹ وغیرہ جو بنائی تھی۔ تو اس وقت تک لسٹ مکمل ہو چکی تھی میرٹ لسٹ، لیکن ابھی ہم نے اس کو ویب سائٹ پہ نہیں ڈالا تھا اور آرڈر ایشو نہیں کیے تھے۔ تو وہ جو جس لڑکے کی وہ سفارش کر رہے تھے وہ اس لسٹ میں 11ویں نمبر پہ تھا۔ ٹوٹل میرا خیال ہے کو 150-200 کینڈیڈیٹس ہوتے تھے، پوسٹیں میرے پاس صرف 3 تھی، تو ہم نے 3 ٹاپ والے رکھنے تھے، لیکن وہ جس کی سفارش تھی وہ 11ویں نمبر پہ تھا۔ تو اب میں تھوڑا سا پریشان، میں نے ان مولانا صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک کپ چائے کافی اور پلایا، بسکٹ بھی کھلائے، اور میں ان کو سامنے میرٹ لسٹ رکھتی۔ میں نے کہا سر یہ آپ کے سامنے لسٹ ہے، تو اب ہم اس کو جو ہے وہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، تو کچھ مہربانی کریں۔ تو میں نے کہا مجھے طریقہ سمجھا دیں کیسے مہربانی کریں؟ کہ جی بس آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ تو سب کچھ ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے، آپ جو ہے اس کو بھی آرڈر ایشو کر دیں۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا اس میں صرف 3 پوزیشنز ہیں، اور اگر چوتھی ہو بھی تو وہ یہ تو 11ویں نمبر پہ ہے، مجھے 11 پوزیشنز چاہیے اس کو رکھنے کے لیے۔ تو جو ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں، دیکھیں کل کو ہم بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی ہماری مدد کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ سن کے مجھے ایک آئیڈیا آیا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کا یہ لڑکا جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں اس کو رکھ لیتا ہوں، لیکن پھر آپ بھی وعدہ کریں کہ میرا ایک کام پھنسا ہوا آپ بھی وہ کام کر دیں گے۔ تو وہ ذرا اور چوڑے ہو کر بیٹھ گئے، کہتے ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ حکم کریں، ہم کیوں نہیں کام کر سکتے، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور کر دوں گا۔ میں نے کہا ہاں کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کر وہ آپ ہی سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کہتے جی حکم کریں۔ میں نے لسٹ اس کے سامنے رکھ دی، اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ جی یہ میں 11ویں نمبر والے کو اوپر جو ہے وہ 3رے نمبر پہ کر دیتا ہوں، تو آپ کا جو یہ برخوردار ہے اس کی ریکروٹمنٹ کا آرڈر ایشو ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو 3رے نمبر والا ہے اسے مجھے 4تھے نمبر پہ کرنا پڑے گا، اور باقی سب کو اسی طرح سے نیچے کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ جو 3رے نمبر پہ ہے اس کی یہ سامنے ہم نے لکھے ہوتے تھے ان کے پیرنٹس کے فون نمبر بھی، تو میں نے کہا یہ اس کے فادر ہیں یا مدر ہیں شاید، اس کا یہ آگے فون نمبر لکھا ہوا ہے، تو آپ میرا ایک کام کیجئے کہ یہ میں نے اس کے سامنے وہ فون رکھا، میں نے کہا جی آپ اس کو اس بچے کی مدر کو فون کر دیجئے بھی، اور اسے کہیے کہ جی یہ اگرچہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہے تو میرٹ پر 3رے نمبر پہ، لیکن چونکہ ہم مجبوراً 11 نمبر والے کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ اس ریکروٹمنٹ میں ہم آپ کے بیٹے کو نہیں رکھ سکیں گے۔ جب میں نے یہ بات پوری کی تو اس کا جو ہے وہ ایک دم چہرہ جو ہے وہ سخت ہو گیا، اور وہ میری تھوڑی دیر تو اس سے سمجھنے کی کوشش کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن جب اس کو سمجھ آئی تو وہ لال ہو گیا چہرہ اور غصے میں آیا، کہتا ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا کام کریں گے، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ فون نہیں کریں گے تو مجھے کرنا پڑے گا، یا یہ میرے ایچ آر کی جو ٹیم ہے ان کو کرنا پڑے گا، تو ہمارے لیے تو یہ ذرا مشکل ہے فیس سیونگ، آپ چونکہ سیاسی آدمی ہیں آپ ایسی باتیں کر سکتے ہیں، آپ کر دیجئے۔ تو وہ چپ ہو گئے، انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، کہتے ڈاکٹر صاحب یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر اس میں کوئی مذاق والی بات نہیں ہے، آپ کے لیے ہو سکتا مذاق ہو، میرے لیے یہ بڑی سیریس چیز ہے، کیونکہ ہمیں پبلکلی اپنے 150-200 میں سے اتنی محنت کر کے میرٹ پہ سلیکٹ کیا ہے بچہ۔
تو یہ ابھی اتنی دیر بات ہو رہی تھی تو وہ جو ان کے ساتھی تھا جس کا وہ بیٹا تھا جس کی سفارش لے کر آئے تھے اس کو کہانی سمجھ آ گئی اور اس کو ایک دم احساس ہو گیا کہ جی یہ جس کو ہم میرٹ کہتے ہیں، جس کو ہم ایک لسٹ کہتے ہیں، جس میں آگے پیچھے کرتے ہیں، یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، بلکہ ہر اس نام اور نمبر کے پیچھے ایک پوری خاندان ہے جس میں ماں باپ بھی ہیں، جس میں بہن بھائی بھی ہیں، جس میں ہو سکتا ہے بیوی بچے بھی ہوں، اور وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا بیٹا بھائی ہسبینڈ جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا ہے تو ایک میرٹ پر سلیکٹ ہوگا اور اس کو جاب ملے گی. لیکن جب ہم وہ چینج کرتے ہیں تو وہ کیسے اس کو کمیونیکیٹ کرنا اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ہم ایک بڑی اور سنی سنائی بات اور ہوتی ہے کہ میرٹ کی خلاف ورزی کیا ہے. لیکن جب آپ کے سامنے ایک کیس رکھ دیا جاتا ہے اور آپ کو نمبر دیا جاتا ہے کہ اب اس کی مدد سے آپ بات کریں اور اس کو یہ چیز بتائیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو میرٹ پہ نہیں لے رہے، تو کتنی ایک پینفل کنڈیشن ہوتی ہے. اس برخوردار کے والد نے جو ہے وہ اٹھا، اپنی اس نے ڈائری اٹھائی، اس نے کہا اے چودھری صاحب، ملک صاحب جو بھی تھے، کہ جی ہم نے نہیں، یہ نہیں کرانا. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ نے میرٹ پہ جن 3 کو دینا ہے لیٹر انہیں کو دیجیے، قسمت ہوگی تو میرے بیٹے کو پھر کبھی جاب مل جائے گی. یہ کہہ کر وہ بندہ جو ہے وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر میں ساتھ ہی مولانا صاحب بھی میرے سے معذرت کر کے چلے گئے کہ شاید آپ صحیح کہہ رہے تھے، یہ ایک مشکل کام ہے.